میں ایک رات تہجد کے انتظار میں مدینہ شریف میں تھا تو مجھے ایک کال آتی ہے. تجھے بھی پتہ ہے غلطی تیرے کفیل کی، تیرے کفیل کو بھی پتہ ہے غلطی اس کی، اللہ بھی جانتا ہے غلطی اس کی ہے. تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ غلطی اس کی ہے؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ غلطی تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی انا، ان کا تکبر، ان کا مرتبہ، ان کا پیسہ، ان کا حسن، ان کی جوانی، ان کا اثر رسوخ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے. اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ میرا جو پاسپورٹ ہے وہ میرے کفیل نے ضبط کروا دیا عدالت سے. شام کو جب ہم الجبیل سے نکلے ہیں اور دمام ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محبوب افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو آج ذرا دیر سے ویڈیو بنا رہا ہوں، دھوپ نکل آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں گیا تھا کلر کہار اور میں نے آپ کو لائیو کلر کہار بھی دکھایا، اور میرا یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو کسی ایسی لوکیشن پہ لے کے جاؤں جہاں آپ قدرت کی رنگینیاں دیکھ سکیں، پہاڑ دیکھیں، جھیلیں دیکھیں. اور جب میں واپس آیا تو لیٹ ہو گیا تھا، تو اس لیے صبح دیر سے آنکھ کھلی. دوستو آج جب میں آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میں نے کل ویڈیو بنایا. وعلیکم السلام حضور، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سر؟ جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ سے دیکھ کر بھاگا ہوں آپ کی شکل. بڑی مہربانی سر، بہت آپ شکریہ. کو ہم بہت لائک کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. اچھا، کتنا اچھا لگتا ہوں؟ مجھے آپ اتنا اچھا لگتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے اندر کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ آپ مجھے وہ جو چیزیں پرانی دکھاتے ہیں نا، میرے باپ ہے مجھے یاد آتا ہے. یقین کرو جب آپ تھینک یو، بہت شکریہ. آپ دکھاتے ہیں تو میں روتا ہوں وہ چیزیں. سلامت رہیے، سلامت. میں آپ بہت شکریہ میری بہن، سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 100 آمین آمین آمین. بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دوستو میں باقی بات بعد میں کرتا ہوں. ایک بڑا خوبصورت جوڑا آ گیا اللہ کا بنایا ہوا، تو میں ان کے ساتھ تصویر بناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو باقی بات سناتا ہوں. جی دوستو، دراصل جب اس طرح سے چاہنے والے ملتے ہیں تو ان کو وقت دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کی جو عزت اور توقیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور توقیر سے نوازتا ہے. تو دوستو جو میں بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جو میں نے کل ویڈیو ڈالا جس میں میں نے کہا جی کہ میں نے کیسے پیسے کمائے، کتنے کمائے اور آج میرے پاس نہیں ہے. تو خوشیوں کو فوکس کریں. پیسہ ضرورت کے تحت ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر خواہش کے تحت ہو تو ایسا پیسہ نہیں چاہیے، کیونکہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. تو بڑا اچھا آپ لوگوں نے آپ کا رسپانس آیا، آپ کے کمنٹس آئے، سب سے پہلے اس کا شکریہ. دوستو آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پچھلے سال میں اور علی اور میری بیگم ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے. میں ایک رات تہجد کے انتظار میں مدینہ شریف میں تھا تو مجھے ایک کال آتی ہے میرے نمبر پہ. اب میرے نمبر پہ کال کیسے آتی ہے کہ میں دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں وہاں کا نمبر خرید کے فیس بک پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ اللہ کے بندے مجھ سے رابطہ کر سکیں. تو دوستو میرے نمبر پہ ایک کال آئی اور ان صاحب کا تعلق تھا دمام سے، پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں وہ کوئی بزنس کر رہے تھے. اور کوئی نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں دمام. میں نے کہا کیوں، یہاں کا کوئی تاریخی مقامات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. تو جب میں اس سے بات کر رہا تھا اور وہ مجھے انوائٹ کر رہا تھا دمام کے لیے، تو میں ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ نا ٹکٹس چیک کر رہا تھا. تو 1500 ریال کا آنے جانے کا ٹکٹ تھا، کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ اپنے اسکیجول میں سے عمرے کے ایک دن دے سکتا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا صبح 6 بجے کی ٹکٹ اور شام کو 10-11 بجے واپسی ہو جائے. تو چلیں، میں نے کہا الجبیل بھی دیکھ لیں گے اور خبر بھی دیکھ لیں گے اور اس بچے سے ملاقات بھی ہو جائے گی.
تو جب میں نے دیکھا کہ 1500 ریال کی ٹکٹ ہے تو میری پسلی نہیں تھی، کیونکہ میرے ساتھ علی تھا، بیگم نے تو ٹریول نہیں کرنا تھا، انہوں نے مکہ میں رہنا تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ یار ہم فون پہ بات کر لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر آپ میرے پاس آئیں. اور میں نے کہا یار دیکھیں آپ کا جو بھی ایشو ہے نا آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فون پہ بات کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی جان آپ اللہ کے بندوں سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بردر، میں نے کل مکہ شریف جانا ہے، عمرہ کر کے اگلے دن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ صبح کی فلائٹ لے کے. انہوں نے کہا نہیں فلائٹ آپ چھوڑ دیں، پرسوں صبح 6 بجے کی میں آپ کی ٹکٹ کرواتا ہوں اور آپ کب واپس. میں نے کہا جی میں تو رات کو ہی واپس جاؤں گا، لیکن آپ. انہوں نے کہا نہیں سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوستوں میں نے اس کو بہت کہا، اس نے میری اور علی کی ٹکٹ کرا دی. صبح 6 بجے کی فلائٹ ہے دمام کے لیے، اور واپسی جو ہے وہ رات کو 11 بجے کی فلائٹ تھی واپس جدہ. خیر میں اور علی ہم اگلے دن مدینہ شریف سے مکہ آئے، عمرہ کیا میری بیگم نے، میں نے. اور عمرہ کرتے ہی کیونکہ 2:30-3 بج گئے تھے، ہم سیدھے اس نے ٹیکسی بھیجی ہوئی تھی، ہم بیٹھے اور ایئرپورٹ چلے گئے جدہ. وہاں سے بیٹھے اور ہم دمام پہنچ گئے. دوستو سارا دن صبح جاتے ہی اس نے ریسیو کیا. ایک بہت بڑی گاڑی آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ، گلدستے لایا ہوا تھا وہ نوجوان، بڑا اچھا بچہ تھا. اور میں نام اس لیے نہیں بتا رہا اس کا کہ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. تو دوستو وہ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے انگریزی سے ہوٹل میں لے گیا، وہاں ناشتہ کیا ہم نے، اور اسی طرح دوپہر کا کھانا کھایا. وہ ہمیں الخبر بھی لے کر گیا. پھر اس نے الجبیل میں ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں ہمارا ڈنر کیا. سارا دن میں گھومتا رہا، ویڈیوز بناتا رہا. میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ اس نے مجھے بلایا ہے، اس نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی. شام کو جب ہم الجبیل سے نکلے ہیں اور دمام ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے مجھے یاد ہے، میں کہا یار تو میں نے سدیا سی. میں اردو میں کہتا ہوں کیونکہ اکثر میرے پٹھان اور بلوچی بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ پنجابی بولتے تو سمجھ نہیں آتی. میں نے ایک دن سے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو نے مجھے بلایا تھا، تو نے کچھ ڈسکس کرنا تھا. کہتا ہاں افتخار بھائی وہ میں نے کرنا ہے آپ سے. میں کہا تو کریں یار، ہم تو ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پر پچھلے 14 سال سے بزنس کر رہا ہوں. میں ایک ورک ویزے پہ آیا تھا، میرا ایک کفیل مجھے ملا، میں نے بزنس بڑھایا، کرتے 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 بڑا اچھا بزنس ہو گیا میرا، اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے 7 سال سے پاکستان نہیں گیا. میں نے کہا وہ کیوں نہیں گئے آپ؟ اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ میرا جو پاسپورٹ ہے وہ میرے کفیل نے ضبط کروا دیا عدالت سے، اب میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جی دراصل ہوا یہ کہ میرے کفیل نے مجھ سے بڑی بدتمیزی کی، بڑی زیادتی کی، اور میں نے بھی جواب میں اس کو کچھ کہہ دیا. ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی، لیکن سوری دوستو پھر فینز آ گئے تھے. تو اس نے کہا کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی، لیکن گالم گلوچ ہوئی تو میرے منہ سے بھی پھر کچھ نکل گیا اس کے لیے، اور اس نے عدالت میں ایک مقدمہ کر کے میرا پاسپورٹ ضبط کروا دیا. اب 7 دن کے بعد میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، اور میں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پچھلے 7 سال سے نہیں ملا. تو میں نے کہا یار میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ ایک کام کریں، آپ اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا سنے گا. میں نے کہا یار دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن میں قائل ہوں کہ پہلے آپ اپنی ایفرٹ کریں، پہلے دعا کریں، اس کے بعد دعا کریں. کہتا جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے، آپ نا اپنے کفیل سے معافی مانگیں پہلے. دوستو وہ تو غصہ کر گیا، اس نے کہا نہیں جی اس کی ایسی کی تیسی، میں سے کیوں معافی مانگوں؟ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے اور میں غلطی پہ نہیں ہوں، زیادتی اس نے کی ہے، میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ پہلے اس کو معافی کا فلسفہ سمجھانا پڑے گا. دوستو میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھیں
معافی دینا یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص آئے زیادتی کرنے کے بعد اور آپ سے کہے کہ میں نے معاف کر دیو اور آپ اس کو معاف کر دیں. نہیں, معافی یہ ہے کہ اس نے مانگی بھی نہیں اور آپ اس کو معاف کر دیں, اپنا دل صاف کر لیں اور اللہ سے اس کے لیے ہدایت طلب کریں. انہوں نے کہا نہیں جی, اس کی ایسی کی تیسی, میرے 7 سال ضائع کیے ہیں اور میرا بزنس چل رہا ہے, کوئی بات نہیں, میں گھر والوں کو یہاں بلا کے مل لوں گا, میں معافی نہیں مانگوں گا. اور آپ نے کیسی بات کر دی جی کہ غلطی اس نے کی اور معافی میں مانگوں. تو دوستو میں نے اس کو پھر ایک واقعہ سنایا, کمی بیشی اللہ معاف کرے, کہ اس کو میں نے بتایا, میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آج فلاں فلاں صاحب نے بھرے بازار میں میرے ساتھ بڑی زیادتی کی اور بد اخلاقی کی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو. ان صحابی نے ایسے ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آج پھر اس شخص نے ایسا ہی کیا میرے ساتھ, بڑی زیادتی کی ہے. آپ نے فرمایا تم اس کو معاف کر دو. اور جب تیسری بار وہ صحابی آیا اور انہوں نے شکایت کی اسی شخص کے رویے کی, تو آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم اس کو معاف کر دو, دل صاف کر لو, اور اگر اس دنیا میں تمہیں کبھی اپنی عزت میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو روز محشر رسول اللہ سے لے لینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمی بیشی معاف, علماء بہتر جانتے ہیں اس بات کے بارے میں, لیکن کم و بیش یہی بات تھی. دوستو جب میں نے اس کو یہ بات سنائی تو وہ پہلے تو خاموش رہا, پھر اس نے ایک میسیج ریکارڈ کیا, عربی میں میسیج تھا اور اس نے سینڈ کر دیا. میں نے کہا یار تم نے کیا کہا ہے اس کو؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس کو کہا ہے کہ تو نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا, تو نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا, اور تو نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ. اس کے باوجود میں اپنے ایک بڑے مہربان بزرگ کی وجہ سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں اور آئندہ ایسا مت کرنا. میں کہا نہ ڈیلیٹ کر. پہلے اس نے ڈیلیٹ کیا. میں کہا اللہ کے بندے, معافی غیر مشروط ہوتی ہے, ایسے دل صاف تھوڑی ہوتے ہیں. آپ اس کو یہ کہیں کہ ساری غلطی میری تھی جس کا مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں نے بڑا سوچا تو مجھے لگا کہ نہیں, مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے معافی مانگنی ہے اور اس دل آزاری کا ازالہ کرنا ہے جو میں نے آپ کی ہے. دوستو بڑا حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگا. اس نے کہا افتخار صاحب زیادتی اس کی ہے, معافی میں مانگوں, اور اگر میں اس سے معافی مانگوں گا تو وہ تو چوڑ ہو جائے گا, وہ تو زیادتی کرے گا لوگوں کے ساتھ. پہلے پتہ کتنے پاکستانیوں اور بنگالیوں اور انڈینز کے ساتھ اس طرح کی اس نے زیادتی کی ہوگی. آپ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ میں اس سے غیر مشروط معافی مانگ لوں. میں نے کہا دیکھ یار, تجھے ابھی معافی کا فلسفہ پتہ نہیں ہے, تو میرے کہنے سے یہ مانگ تو صحیح, اور اگر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تیرا پاسپورٹ واپس آ جائے اور تیرا کفیل راضی ہو جائے تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کہا تھا غیر مشروط معافی مانگ. دوستو اس نے میسیج ڈیلیٹ کیا, دوسرا میسیج ریکارڈ کیا اور بڑا ہمبل انداز میں اس نے اس سے معافی مانگی. اور جب اس نے سینڈ کر دیا تو میں نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے اتنے عرصے سوچ وچار کے بعد لگا ہے کہ ساری غلطی میری تھی اور تیرے میں احسانات کو بھول گیا تھا اور میں نے بڑی زیادتی کی تیرے ساتھ, اور میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, تو اللہ کے واسطے آپ مجھے معاف کر دیں. دوستو اس نے میسیج کیا, ایئرپورٹ آ گیا. ایئرپورٹ پہ ایک بچہ کھڑا تھا بیچارہ, وہ سیلفی بنانے کے لیے 2 گھنٹے سے سیلفی بنوائی. ہم دونوں بھاگے رش کر کے اور ہم دمام ایئرپورٹ سے جدہ ہے اور جدہ سے ہم مکہ پہنچ گئے. تقریباً فجر کا وقت ہو رہا تھا تو بیگم کو لیا اور ہم نے جا کے حرم شریف میں فجر کی نماز پڑھی. دوستو ہم عمرہ کر کے جب واپس آ گئے تو مجھے ایک دن کال آتی ہے پاکستان کے ایک نمبر سے, ان نون نمبر تھا. میں نے اٹھایا تو اس نے کہا السلام علیکم پاجی, میں بول رہے ہیں. اوے میں کہا کیا حال ہے, تو پاکستان کا نمبر تو آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں آ گیا, اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کل
اور پرسوں اور ترسوں 3 دن جو ہے نا مہندی، بارات اور ولیمہ ہے میرے بھائی کا، آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ میں کہا دیکھیں یار میں 3 دن تو نہیں آؤں گا، میں ولیمے والے دن آ جاؤں گا۔ تو کہتا پاجی سارا میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن وہ آپ نے بات بتا رہی تھی کہ معافی کا فلسفہ۔ میں نے کہا یار میں جب آؤں گا نا شادی پہ تب بتاؤں گا۔ دوستو 3 دن کے بعد میں اس کے بھائی کے ولیمے پہ میں اور علی چلے گئے یہاں سے لاہور سے۔ جب ہم اس کے شہر پہنچے اور ولیمہ اٹینڈ کر لیا، کھانا کھا لیا اور میں آنے لگا تو کہنے لگا افتخار بھائی آپ نے مجھے بتانا تھا کہ معافی کا فلسفہ کیا ہے، اور آپ نے ایک غیر مشروط معافی مجھ سے منگوا دی جبکہ غلطی اس کی تھی۔ میرا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن دماغ کے اندر یہ بات پھنس گئی ہے کہ غلطی تو اس نے کی تھی، تو معافی مجھ سے کیوں منگوائی گئی؟ میں نے اس کو کہا دیکھ بھائی 3 چیزیں اس کے پیچھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ غلطی تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی ہے نا، ان کا تکبر، ان کا مرتبہ، ان کا پیسہ، ان کا حسن، ان کی جوانی، ان کا اثر رسوخ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے، وہ بانجھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان سے یہ والی سہولت، یہ والی برکت چھین لیتا ہے کہ وہ کسی سے یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو۔ وہ فلسفے سے ناآشنا ہو جاتے ہیں معافی کے، تو وہ بنجر ہوا ہوا تھا اس وقت۔ دوسری بات، تیری ایک معافی نے تیرا مسئلہ کیسے حل کیا؟ تو اس نے کہا جی میں اگلے دن وہ جب گیا ہوں تو اس نے مجھے بلایا اور ہم سیدھے عدالت چلے گئے، اور اس نے جا کے جج کے سامنے کہا کہ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس نے اسی وقت میرا پاسپورٹ دے دیا۔ میں کہا دیکھ تیرا پاسپورٹ تجھے مل گیا، یہ دوسری اچھی بات ہو گئی۔ کہتا نہیں فلسفہ کیا ہے، آپ نے غلطی اس کی تھی، مجھ سے معافی کیوں منگوائی؟ میں کہا بھیا تجھے پتہ ہے کہ غلطی اس کی ہے؟ کہتا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ میں کہا چل اچھی بات ہے، تجھے بھی پتہ ہے غلطی تیرے کفیل کی، تیرے کفیل کو بھی پتہ ہے غلطی اس کی، اللہ بھی جانتا ہے غلطی اس کی ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ غلطی اس کی ہے؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں کہا میری جان جب غلطی تو نے کی اور معافی میں مانگوں، وقتی طور پہ تو خوش ہوگا، لیکن تو بعد میں اکیلے میں تیرا ضمیر جھنجھوڑے گا یار غلطی بھی میں نے کی اور معافی اس نے مانگ لی، دور پھٹے منہ میرا۔ کہتا اچھا جبھی کہتا افتخار بھائی وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا، اور جب میں گاڑی سے سامان اتار لیا تو اس نے رخصت کرتے ہوئے گلے مل کے مجھے کہا کہ سوری بردر۔ میں کہا اس نے ہی معافی مانگ لی۔ کہہ رہا لیکن اس نے کھل کے نہیں مانگی۔ میں کہ یار اتنا بڑا آدمی، اتنا پیسے والا، بڑی بات ہے وہ اپنے تکبر کی سیڑھی سے اتر کے نیچے آیا اور اس نے تو یہ سوری کر لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا جو زیادتی کرتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی میں کیتی ہے، تو اس لیے چپ کر کے فوری طور پہ معافی مانگ لیا کریں۔ اور یہ معافی ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے محلوں میں جب رواج پا جائے گی تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا۔ دوستو معافی بڑی اچھی ہے، اس کو ایسے ہی بندے کے ساتھ مانگیں جیسے اللہ سے مانگتے ہیں نا۔ اللہ کو ہم کوئی شرط نہیں بتاتے کہ اللہ میاں جی میرے گھر میں آپ نے بھوک رکھی ہوئی تھی تو میں نے چوری کی، یا آپ نے مجھے موٹر سائیکل نہیں دے رکھی تھی تو میں نے ایسے نہیں ہوتا۔ بالکل بندے سے ویسی مانگیں دل صاف کر کے جیسے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جس طرح اللہ کو ہمارے عیب اور گناہ پتہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم ایک ایسے شخص سے معافی مانگ لیں جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، تو دوستو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ زیادتی ہودی سی تو معافی انہیں منگی۔ اللہ کرے وہ بات جو میں اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ گئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی انا، اپنے تکبر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کے انسانی بنیادوں پہ آ کے اللہ کے بندوں سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے جو کہ ہوتی رہیں گی، بشری تقاضا ہے ہماری غلطیوں پر، چاہے ہم بڑے ہوں یا چھوٹے، اپنی کی ہوئی کوتاہیوں پر معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔